اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام مہمانان گرامی کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر آج کی اس کانفرنس میں تشریف لائے اور امت کی وحدت کا مظہر بن گئے۔ خاص طور پہ میں نہایت ہی محترم جناب لیاقت بلوچ، جو مسلسل اپنی ان کی مصروفیات چونکہ میرے سامنے ہیں اور مسلسل سفر میں بھی ہیں، تو وہ ہماری دعوت پہ خاص طور پہ تشریف لائے ہیں۔ آپ جماعت اسلامی کے نائب امیر بھی ہیں اور ملی یکجہتی کونسل کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ ان کے علاوہ جناب اکرام الحق صاحب، جو پروفیسر، ڈاکٹر اور سیکرٹری ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، جو ایک بڑا عظیم الشان فورم ہے جس پر یقینی طور پر امت اسلامیہ بھی افتخار کر سکتی ہے، وہ تشریف لائے۔ اور میں خاص طور پہ جناب محترم اسلامی جمہوریہ ایران کے پشاور کے خانہ فرنگ کے ڈائریکٹر جنرل مہران اسکندریان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے البصیرہ کے اس پروگرام کے لیے میزبانی یہاں پہ قبول فرمائی اور اپنا تعاون جو ہے ایکسٹینڈ کیا۔ اور میں اسلامی جمہوریہ ایران پشاور کے سر کونسل آغا قمی کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور دیگر تمام علماء اور ہمارے احباب، سیاسی عمائدین، دانشور اساتذہ جو یہاں تشریف لائے ہیں، میں سراپا تشکر ہوں ان کے لیے۔ جناب سید العارفین کا خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارا بڑا محبت کا قدیمی رشتہ ہے اتحاد امت کے لیے۔ میں چند گزارشات نہایت ہی مختصر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جس کو جب ہم میراث نبوت کہتے ہیں تو سید المرسلین کی میراث دراصل سارے نبیوں کی میراث ہے۔ قرآن حکیم نے بھی کہا ہے کہ جیسے نوح نبی تھے، ابراہیم نبی تھے، باقی جیسے ان پر آسمان سے وحی آئی اور ہدایت آئی، اور باقی ان کی تعلیمات جو مشترکات ہیں سارے انبیاء کی، اس کے آپ وارث قرار پائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مزید بھی معارف جو ہے وہ عطا فرمائے، یہاں تک کہ دین کامل ہو گیا آپ کے وجود پر، جو ساری انسانیت کے لیے، ہمیشہ کے لیے اور ہر دور کے لیے اور ہر سرزمین کے لیے آپ کا اسوہ جو ہے وہ اس قابل قرار پایا کہ اس سے استفادہ کرے انسانیت، اور اپنی ترقی کا راستہ اور اپنے کمال کا راستہ جو ہے وہ ان سے اخذ کرے۔ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت کا اسوہ جو ہے وہ کسی دور میں بھی کسی بھی معاملے پر انسانی سوسائٹی کے لیے اور انسان ایک فرد کے لیے جو ہے وہ گرہ کشا نہ ثابت ہو۔ پہلے بھی رہا ہے اور اب بھی آج کی انسانیت کے مسائل کے لیے بھی آپ کا جو اسوہ ہے اور آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ گرہ کشا ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کی انسانیت کے مسائل ہیں کیا۔ میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ اتحاد امت کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک سے بڑھ کے کوئی نام نہیں ہے ہم سب کے لیے، لیکن یہی نام باقی انسانیت تک پہنچانا اور اسی نام کے صدقے میں ان کی تعلیمات باقی انسانیت تک پہنچانا، یہ بھی امت اسلامیہ کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جس کو ہمیں آپس میں احساس کرنا چاہیے۔ کیوں ہوں اتنے مسلمان ہوں اور اتنے زیادہ ان کے مقابلے پہ 5 آدمی بنتے ہیں ایک مسلمان کے مقابلے میں، یہ پیغام رحمت اگر عالمین کے لیے ہے تو ہمارے وجود سے بھی یہ پیغام جانا چاہیے، ہماری زبان سے بھی یہ پیغام جانا چاہیے۔ کہاں کمی ہے؟ ہمارے بیان کرنے میں کمی ہے، ہمارے رد عمل میں کمی ہے، ہماری ترجیحات میں کمی ہے، ہماری معرفت میں کمی ہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ میں اکثر بہت غم کرتا ہوں یہ سوچ کے کہ تقریباً 700 سے 1 سال سے 1000 سال تک مسلمان اس ہندوستان میں برسر اقتدار رہے، لیکن تب بھی مسلمانوں کی تعداد جو ہے
وہ تناسب کے حوالے سے باقی جو ہیں ان سے کیوں کم رہی؟ حالانکہ وہ تو پورے یعنی ہندو جو نظریہ ہے اس نے تو پورے انسانوں کو 4 گروہوں میں تقسیم کر رکھا ہے. ہماری تو ایک نماز ہی کافی تھی اگر ہم اس کو اچھے انداز سے ادا کر لیتے کہ سب یعنی امیر اور کبیر اور غریب اور کسی بھی اپنا قوم اور نسل کا فرد ہو وہ ایک امام کے پیچھے اکٹھا کھڑا ہو جاتا ہے. وہ تو مندر آپس میں شریک نہیں کرتے. ایک جو جس گروہ کو پسماندہ قرار دیا گیا ہے وہ جو برہمنوں کے مندر ہیں اس کو چھو بھی نہیں سکتا, ان کے بھجن نہیں سن سکتا. تو ایسی سرزمین پر رہ کر ہم نے اسلام کا یہ مساوات کا اس طرف کیوں نہیں دھیان ہوا ہمارے اس دور کے لوگوں کا کہ ہم اس نماز ہی کو اور باقی جو دین کی تعلیمات ہیں انسانی مساوات کی اور ایک خدا پر ایمان کے جو مظاہر دنیا میں ہونے چاہیے تھے اس کے نتیجے میں ہمیں میرا خیال یہ ہے کہ اس تاریخ پہ نظر کرنی چاہیے. اور یہ جو آج اتنے مسلمان یہاں پہ موجود ہیں, جب ہم آپس میں جس طرح کے اختلاف اور جس سطح کے اختلافات آج بھی جس طرح کے مسائل یہاں پہ درپیش ہیں, یہ کوئی اچھا پیغام نہیں دیتے باقی انسانیت کو. اگر ہم حضرت کی میراث کے وارث ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے سوچنے کے انداز میں اور ہماری ترجیحات کے انداز میں کیا کمی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس پر اتفاق رائے کرنا چاہیے کہ ایک جدید اسلامی تہذیب کی انسان کو ضرورت ہے. اس جدید کو بھی بیان کرنا چاہیے, یعنی جو آج کی عصری تقاضوں سے ہم آہنگ, اور یہ بھی کہ اسلام کا جو تہذیبی تصور ہے اس کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کی تہذیب جو ہے اسلام تشکیل دیتا ہے. یہ ہماری جو مشترکات ہیں اس کو پیش کرنا اور اس کو خاص طور پہ اس کو سمجھنا اور اس کی اہمیت کا احساس کرنا یہ بہت ضروری ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ایک شخص جو خدا کو نہیں مانتا ہے یعنی اس کی زندگی کس قدر خالی ہے معنویت سے اور روحانیت سے. اس خلا کو کس نے پورا کرنا ہے؟ اور ایک آدمی جو لا الہ الا اللہ مانتا ہے اور پڑھتا ہے اس کی زندگی میں کیا انقلاب آنا چاہیے, اس کے دل کو کیسے دھڑکنا چاہیے. ایک آدمی جو اپنے آپ کو ہمہ وقت خدا کے سامنے سمجھتا ہے اور اس کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے وہ سمیع ہے, بصیر ہے. عجیب ہے کہ ایسا انسان جو ہے وہ پھر بھی گناہ کرتا ہے, ایسا انسان دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے, ایسا انسان دوسروں کے لیے تڑپتا نہیں ہے. ایسے خدا کو ماننے والا تو بندہ ہی کچھ اور ہو جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے خدا کو نہیں پہچانا. نبی پاک کا اسوہ, اگر ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وہ رحمت للعالمین ہے, تو ہم جو ان کی امت ہیں کیا ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے میرا یہ وجود باعث رحمت ہے, ہمسائے کے لیے میرا یہ وجود باعث رحمت ہے, دوسروں کے لیے میرا یہ وجود باعث رحمت اگر نہیں ہے تو رحمت للعالمین سے ہماری کیا نسبت بنتی ہے, کیا تعلق بنتا ہے. تو میرا خیال ہے رحمت للعالمین کی میراث جو ہے اس کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کا جو نظام دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم ہوا تھا استعماری قوتوں سے, وہ تقریباً ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. اس میں سوویت یونین ایک بہت بڑا پارٹ تھا, وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. امریکہ کی 14 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے. باقی جو سرمایہ داری نظام ہے اس کے ستائے ہوئے مغرب کے بلکہ امریکہ کے لوگ بلک پڑے ہیں. تو یہ اور ساری دنیا پہ آشکار ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو عالمی قوانین بنائے ہیں, یہ FATF کو دیکھ لیں یا اس کے پہلے دیکھ لیں, جو IMF کو دیکھ لیں, کیسے انہوں نے قوموں کو معاشی زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیا ہے. جب نبی پاک کو ہم مانتے ہیں تو سود کی لعنت کے خلاف ہم نہیں اٹھتے. سود ہم اپنے ایک مومن مسلمان بھائی کے تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں. ہم عالمی سطح پر یہ جو ساہوکار ہیں, یہ جو سود خور ہیں, بڑی طاقتیں جو ہیں جنہوں نے قوموں کو غلام بنا رکھا ہے, سود ہم اپنے اصل زر سے واپس کر چکے ہیں ان بڑے اداروں کو. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ ہمیں رکھیں گے اوپر تلوار ہمارے اوپر. آپ دیکھیں نا کیسے پاکستان کے اوپر انہوں نے FATF مسلط کیا ہے, انڈیا کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ انڈیا اپنے عوام کے ساتھ کیا کرتا ہے, وہاں کیا کیا نہیں ہو چکا, اس کے باوجود اس کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ اب اس کو غور کرنا پڑے گا کہ کہاں پہ کھڑے ہو کے ہمیں ضرورت سے ہمارے حکمرانوں کو کہنا چاہیے. ہم آپس میں تو کہتے ہیں یہاں کے حکمرانوں کو
کہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ ان حکمرانوں کو ان عالمی اداروں کے سامنے کھڑا ہو کے جرأت سے کہنا چاہیے ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ IMF کو ہم جتنے پیسے واپس کر چکے ہیں، مزید ہمیں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں۔ پچھلا حساب دیں 2 صدیوں کا، یہ ظالم انسانیت کا خون پینے والے درندے، وہ یعنی ہم کیوں ان کے آپ یقین کریں جب تک کوئی قومیں جرأت سے کھڑی نہیں ہوں گی، ایران اس کی مثال ہے، کوئی کمزور نہیں ہو گیا، پہلے سے زیادہ کبھی ہو گیا ہے۔ پاکستان اگر کھڑا ہو جائے اور اسی طرح اور اسلامی ریاستیں کھڑی ہو جائیں، ہم کہیں کہ بھئی ہم نہیں مانتے آپ کے ظلم کے قواعد، FATF ہمارے اوپر مسلط تاکہ پابندیاں لگا۔ امریکہ کی پابندیوں کی سیاست ناکام ہونے کو جا رہی ہے اور کئی جگہ ناکام ہو چکی ہے۔ ہم نہ ڈریں اس سے، ایک دفعہ انکار کر دیں پھر ظاہر ہے کچھ مشکلات آئیں گی، پھر ہم اس سے نکل جائیں گے۔ کہاں تک وہ یہ پابندیاں لگائے گا؟ خود اس کے اندر جس طرح کی توڑ پھوڑ اس کے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہے، وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ یورپی یونین کے قائدین نے کہہ دیا ہے کہ امریکہ کی قیادت کی طرف زیادہ دیر نہیں دیکھا جا سکتا، عالمی قیادت جو ہے وہ ایشیا کی طرف منتقل ہونے کو جا رہی ہے۔ اب ایشیا کی طرف منتقل ہو، اس کا مطلب ہے پہلے ہم کسی اور کے غلام تھے، اب کیا ہم مسلمان کسی اور کے غلام ہو جائیں گے؟ اس کو سوچیں کہ یہ قیادت کس نے کرنی ہے۔ اللہ کا رسول تو پیشگوئی فرما چکے ہیں کہ آخری دور میں ان کی اولاد میں سے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ان کے ایک فرزند آئیں گے جو دنیا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی، وہ اس کو عدل و قسط سے بھر دیں گے۔ یہ بات ہمیں ایک نئی امید سے سرشار کرتی ہے۔ نبی پاک کی وراثت یہ روشن مستقبل کی نوید بھی ہے۔ ہم اپنی قوم کو دیں، کہیں سے کھڑے ہو جائیں، کہیں ظلم کے سامنے نہ کر دیں۔ امام حسین کی جو یزیدیت کے مقابلے میں نہ ہے، وہ اس یزید تک نہ رہنے دیں۔ ہر دور کے فرعون اور یزید کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیں۔ اسی کا نام محمدیت ہے، اسی کا نام حسینیت ہے، اسی کا نام مہدویت ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، یا تو مجھے اس راستے پہ چلنا ہے یا میں ایک ناکام ایک مثال دنیا میں چھوڑ کے جاؤں گا۔ ہمیں اسی راستے پہ چلنے کا عہد کرنا ہے، یہی نبی پاک کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ دنیا عدل الہی کا سورج اور سویرا ضرور دیکھے گی۔ اسی مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ آپس میں غور و فکر کریں۔ میں اپنے عزیز دوستوں سید محمد قاسم، مبشر اور باقی جو ہمارے احباب ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے شب و روز زحمت کی ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔